مصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دون ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانی کا فنون۔ 11 ستمبر 2001 دنیا کی سیاست ایک نئی سمت میں چل نکلتی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ اور اس کے بعد افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا دھاوا اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا کے جغرافیائی اور سیاسی حالات بدلنے والے ہیں۔ The United States of America will make that stand. افغانستان پر حملے کے 2 سال بعد ہی امریکہ عراق پر بھی حملے کا اعلان کر دیتا ہے اور بغداد پر بمباری شروع کر دی جاتی ہے۔ بغداد میں صدام حسین کے مجسمے کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے توڑ دیا جاتا ہے۔ 21ویں صدی کی پہلی دھائی میں دنیا کے حالات میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، مگر یہ تبدیلیاں نئی نہیں۔ دنیا میں جب سے ریاست وجود میں آئی ہے، یہ تبدیلیاں اسی وقت رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کبھی اس کرۂ ارض پر روم سب سے بڑی طاقت تھا تو کبھی ایران، لیکن ہوا کیا؟ دونوں بڑی طاقتوں کے جھنڈے لپیٹ دیے گئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا سکہ دنیا میں چلنے لگا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک حالات بہت تبدیل ہو گئے۔ مسلمانوں کا سکہ ایک کے سائے پاری نہ ہو گیا اور مغرب دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ سائنس، آرٹ اور فلسفے کی ترقی نے مغربی تہذیب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جمہوریت مغرب کا نعرہ اور سیکولرزم مقصد حیات، اور ان سب کو پروان چڑھانے میں سرمایہ داری سب سے آگے ہے، کیونکہ یہی 2 عناصر ہیں جو کہ سرمایہ داری کے فروغ میں آگے چل کر معاون ثابت ہونے والے ہیں۔ اس وقت کی جو صورت تھی اس میں یہ جو جمہوریت تھی، اس نے لبادہ جو اپنا اوڑھ رکھا تھا وہ ایک طرح سے استعمار کا ہی لباس تھا۔ تبھی تو وہ امپیریلزم ہے، یعنی کلونیلزم، امپیریلزم، اس کا تعلق تھا جمہوریت کے ساتھ۔ یہ یورپین پاور جتنی بھی تھیں اس میں امریکہ اس وقت انکلوڈڈ نہیں تھا، وہ صرف یورپین تھیں، بالخصوص برٹن تھا، جن کو کہتے ہیں کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اس کا امپائر اتنا، اس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اسی اثناء میں برطانیہ کے زیر تسلط ہندوستان سے ایک نوجوان فلسفی اور شاعر مغرب کا رخ کرتا ہے۔ یہ 30 سالہ نوجوان فلسفی شاعر مغرب کی تہذیب کا باغور مطالعہ کرتا ہے، ہر چیز کو تجسس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس نظام حکومت اور تہذیب و تمدن کو سمجھنے کے بعد وہ اہل مغرب کو مخاطب کرتا ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سننے والوں نے سنا اور اسے مجذوب کی بڑھ سمجھ کر ہوا میں اڑا دیا، لیکن 1914 میں ایک عالمگیر دھماکہ ہوتا ہے اور مغرب تمام تر تہذیبی شائستگی اور تمدن کی عمدگی کو ایک طرف رکھ کر پہلی جنگ عظیم میں کود پڑتا ہے۔ اس جنگ کے اثرات یورپ سے باہر اس کے نو آبادیات پر بھی پڑتے ہیں۔ علامہ اقبال اسے مغربی تہذیب کے داخلی تضادات کہتے ہیں، تو اشتراکی نظام کے روح رواں لینن اسے سرمایہ داری کے باہمی جھگڑے کے تضادات سے جوڑتے ہیں، جن کا انجام آخرکار ایک تصادم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ 1936 کی دنیا پہ آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپ جو تھا وہ پوری اس کرۂ ارض کا مرکز تھا، تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وہیں پہ ہو رہی تھیں، مگر اس زمانے میں ان یورپی قوتوں کے درمیان ایک تصادم شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو ملوکیت تھی جس نے جمہوریت کا لبادہ پہن لیا تھا اور سرمایہ داری کا لبادہ پہن رکھا تھا، جس کی نمائندگی برطانیہ کر رہا تھا، فرانس اور امریکہ کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں اشتراکیت تھی جس نے سوویت یونین کی شکل اختیار کر لی تھی، وہاں پہ اسٹالن حکومت کر رہا تھا، اور 1936 میں تو وہ بہت ہی مضبوط حکومت نظر آ رہی تھی۔
تو ان قوتوں کے درمیان جو تصادم ہو رہا تھا، علامہ صاحب نے اپنی اس نظم میں اس کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب کے بعد دنیا کی سیاست میں بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پرشیا کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ بھی ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ یورپ کا مرد بیمار ترکی اب خود ایک انقلاب کے دھانے پر کھڑا ہے۔ لیگ آف نیشن وجود میں آتی ہے جس کا مقصد دنیا کو جنگوں سے بچانا ہے۔ ادھر سوویت یونین اپنی سرحدوں سے آگے نکل رہا ہے۔ نو آبادیات کے وسائل کی بندر بانٹ کے لیے مغربی ممالک میں جد و جہد کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے، اور اس سارے عرصے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال دنیا کے مختلف نظاموں کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ مختلف نظموں اور اپنی تقریروں میں ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو دنیا کو پھر ایک تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اقبال نے اپنے عہد میں موجود جتنے نظام ہائے زندگی تھے، اور اس سے مراد یہ کہ انسانی زندگی کو مرتب اور چلانے والے مختلف نظام، چاہے وہ اقتصاد ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، سماج ہو، اس کے جتنے نظام تھے ان کا کتابی مطالعہ تو پہلے ہی کر رکھا تھا۔ سرمایہ داری نظام اس وقت سب سے غالب نظام تھا، اس سے وہ بخوبی واقف تھے اپنی تعلیمی زندگی، اپنے مطالعے سے۔ اس کے بعد ان کا سفر یورپ اور 3 سالہ قیام ان کو اس کے گہرائی سے مشاہدے اور تجزیے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور بالآخر وہ ان نتائج تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس نظام میں بنیادی تصوراتی خرابی کیا ہے اور عملی پیچیدگیاں کیا ہیں۔ ارمغان حجاز کی اس نظم میں عہد حاضر کی تہذیب و تمدن اور سیاست و حکمت پر شدید ترین تنقید کی گئی ہے۔ ارمغان حجاز جو اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی، اس کی نظم ابلیس کی مجلس شورا فکر اقبال کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے۔ اقبال کے فکر کا نچوڑ یہ ہے کہ مستقبل کا نظام اسلام کا ہے، اور وہ بات جس کی حضور نے خبر دی احادیث کے اندر کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہو کر رہے گا۔ البتہ مسلمان ابھی سویا ہوا ہے، تو علامہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے سے اسے پیغام دیا ہے کہ جاگو، اٹھو، ہوش میں آؤ، اور تم اسلام کو بطور ایک نظام کے دنیا کے اندر کہیں ایک جگہ پر قائم کر کے دکھا دو۔ یہ نظم ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ ہم وہ جوہر، وہ حقیقت جاننے کی کوشش کریں، اسلام اور امت اسلامیہ کا کی حقیقت اور جوہر کیا ہے۔ ہم اپنی تاریخی بقا، اس کے اسباب پر غور کر کے یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخی بقا کے اساسی اسباب کیا ہیں۔ اسلام عالمگیر امن، رواداری اور معاشرے کی تعمیر کا جو پیغام لے کر آیا تھا، اور اسلامی تہذیب اس کا نمائندہ تھی، اس کا مصداق بن کر دکھایا جائے۔ نظم کا پلاٹ